اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد چاہو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد چاہو ساتھ صبر کے اور نماز کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی کہ آپ لوگ جہاد کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو۔ آپ دین پر استقامت اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ صبر نہ کریں۔ جہاد میں محنت تبھی اٹھاؤ گے جب صبر کرو گے، اور صبر کیسے حاصل ہوگا؟ نماز کے ادا کرنے سے۔ صبر کس سے مانگنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ایمان کی صفت رکھنے والوں کو مخاطب کیا، فرمایا کہ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد مانگو، یعنی صبر کر کے اور نماز قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، بیماری آئے، اس پر صبر کر جاؤ اور نماز میں دل لگا لو۔ صبر کی تلقین کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انسان کمزور ہے، وہ تنگیوں تکلیفوں سے گھبرا اٹھتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے انسان کو صبر کی تلقین کی گئی۔ تو صبر کیسے آئے گا؟ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم صبر کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ہمیں حوصلہ دے گا، ہمت دے گا، تو پھر ہی ہم صبر کر سکیں گے۔ لہٰذا نماز کی طرف آ جاؤ۔ ایمان کی حفاظت کے لیے صبر اور نماز ضروری ہے، ورنہ انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اگر مصیبت پر صبر کر جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کے بغیر انسان صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو صبر سکھاتی ہے، ورنہ ایمان کے بغیر تو انسان واویلا مچا مچا کر مصیبت کی شکایت ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو صبر سکھاتا ہے، کیونکہ ایمان والوں کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، مشکلوں میں راستہ وہی رب نکالے گا، اور اگر کسی بندے کو صبر مل جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو لوگوں سے مدد مانگنے کی بجائے رب کی طرف رجوع کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی کتنا ہی عزیز ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی برے حالات درست کر سکتا ہے، نہ ہی بیماری سے شفا دے سکتا ہے، نہ ہی رزق کی تنگی دور کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہدایت دے سکتا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے، تو ہمیں بھی صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔